السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ہوں ملک جہانگیر اقبال، اور بیٹھک کے ایک اور سیشن اور اپنے دوست قاضی محمد حارث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس دفعہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ویڈیو، وجہ میری بیماری تھی کہ کافی 3-4 دن جو ہے وہ سمجھو کہ بیڈ ریسٹ پہ گزر گئے۔ آج آفس آئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ چلیں ایک سیشن ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ مختلف موضوعات پہ آج بات کرنی ہے ہم نے، تھوڑا سا ایولیوشن تھیوری کو ڈسکس کرنا ہے، اور کچھ فتنے سمجھ لیں یا پھر شرارتیں سمجھ لیں مستشرقین کی جانب سے جو ہوتی ہیں۔ آج کل ایک شرارت چل رہی ہے کہ قرآن پاک دراصل ایک نہیں، قرآن پاک 2 ہیں۔ اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی کہ یہ ماجرا کیا ہے اور کہاں سے یہ دور کی گوڑی لائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ موضوعات ہیں، کوئی انٹرسٹنگ موضوعات ہیں کہ انسان سے پہلے دنیا میں کیا تھا، دنیا کی عمر کتنی ہے، انسان کب سے ہے یہاں پہ، اور جو اس سے پہلے کی مخلوقات تھیں ان کا کیا حال تھا۔ تو اس پہ تھوڑی تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، ساتھ ساتھ اور بھی رینڈم ٹاپکس جو دماغ میں آتے گئے اس سے بھی بات کریں گے۔ کیا صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ میں اب بہتر ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آج کوئی 3-4 دن بعد جو ہے نا، ہاں سانس چل رہا ہے، بات کرتے ہیں بٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آج۔ اچھا کیسا، پہلے تو آپ کی توجہ میں دلاؤں اور اپنے ناظرین کی بھی 2 قرآن کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا پہ بڑا ایک جو ہے نا شوشہ جو ہے اٹھا ہوا ہے کہ قرآن پاک دراصل ایک نہیں ہے 2 ہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے لفظ محفوظ ہیں، تو یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں سے کافی ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں، کافی ساری چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں، اور ایک مشہور محقق تھے غالباً جرمنی کے، ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ چیز دریافت کی تھی، اور اس طرح کی جو یہ باتیں تھیں۔ اگر میں مزے کی بات بتاؤں نا آپ کو، تو بیسیکلی سنا کا علاقہ، یمن، صنعاء عین آخری بات ہے، صنعاء کا علاقہ ہے۔ تو یہاں سے قرآن پاک کے کچھ نسخے دریافت ہوئے 60 کی دہائی میں۔ اچھا، ان میں سے کچھ نسخے ایسے تھے نا کہ جس پہ جو شبہ تھا کہ یہ شاید پہلی صدی کے ہیں، مطلب کہ اسلام کے اوائل کے ہیں یہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک نسخہ وہاں ملا کہ جس میں کچھ شک تھا کہ اس میں ڈبل رائٹنگ ہوئی ہے۔ اچھا جی، پھر وہ یورپ لے کے جائے گئے وہ نسخے، اس کی کاربن ڈینٹنگ جو ہوتی چیز وہ ہوئی، تو پتہ چلا کہ 2 سطور ہیں اس کے اوپر، اس میں جو لکھی ہیں بہت ساری جگہوں پہ۔ جو پہلی سطور ہے وہ تو موجودہ قرآن کے مطابق ہے، لیکن ایک جو مٹائی گئی ہے وہ موجودہ قرآن پاک کے مطابق نہیں ہے، کہ بہت ساری جگہوں پہ مٹا کے پھر نئی سطور لکھی گئی ہیں۔ تو پچھلے کوئی 60-70 سال سے مستشرقین جو ہوتے ہیں، جن کو ڈاؤٹ ہوتا ہے قرآن پاک پہ یا اسلام پہ، یا دوسرے کو ڈاؤٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ، تو ان کو ایک شوشہ ملا ہوا کہ دیکھیں جی، یہ ثابت ہو گیا تاریخ سے کہ قرآن پاک ایک نہیں 2 تھے، جن کو بعد میں تحریف کیا گیا، وہ سب چیزیں آ گئیں۔ اب مسئلہ پاکستانی دیسی مستشرقین جو ہوتے ہیں نا، آئی ڈونٹ نو انگریزی میں ان کو کیا بولتے ہیں مستشرقین کو، اگنوسٹک؟ نہیں، مستشرقین کو پتہ نہیں، میرے خیال میں اگنوسٹک ٹائپ ہی سمجھ لیں کچھ آپ ان کو نا ایسا۔ تو ان کا یہ نا ماننا ہوتا ہے، یا ان کی ایک ضد ہوتی ہے کہ ان کو جو ایک دفعہ پڑھ لیں نا، ان کو لگتا ہے یہی حرف آخر ہے، بشرط یہ کہ وہ اسلام کے خلاف ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہوتی ان کی، تو وہ تحقیق نہیں کرتے۔ قصہ یہ تھا کہ ابوالحسین آزاد صاحب، انہوں نے بڑا بہترین آرٹیکل لکھا تھا، وہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے ڈیٹیل میں لکھا کہ ہوا کچھ یوں کہ کسرا کا جو بادشاہ تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کے لیے، جسے اس نے پھاڑ دیا، اور اپنے گورنر کو حکم دیا، بازن نام تھا گورنر کو، کہ جاؤ کہ اس کو گرفتار کر کے لاؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ بازن جب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسرا کا انتقال ہو چکا ہے، لوٹ جاؤ۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ بندہ مکہ میں بیٹھا ہوا اور صنعاء کی خبر دے رہا ہے ہمیں۔ میں وہ لوٹ گئے، دیکھا تو وہاں کے کسرا کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ بات دیکھ کے نا وہاں صنعاء اور یمن کے آس پاس کے کافی سارے قبیلے مسلمان ہو گئے کہ یار وہاں سے اس کو چیزیں پتہ تھیں، اور یہ اتنا مطلب اس نے ہمیں اچھے سے ٹریٹ بھی کیا وہاں پہ۔ تو ان کی تربیت کے لیے، سکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا صنعاء۔
تو بازن جو گورنر تھا اس کے باغ میں مسجد تعمیر کی گئی, مسجد الکبریٰ کر کے کچھ نام ہے, جب ٹھیک سے مسجد کا نام یاد نہیں آیا تو میں بتا دوں گا. اس مسجد کی اس پر ڈائریکشن نہیں بتائی کہ فلانی پہاڑ ہے اس کی طرف اس کا رخ کرنا, جامع الکبیر نام, جامع الکبیر, یس, کہ اس پہاڑ کی طرف رخ کرنا. اور اگر آج کی تاریخ میں آپ سیٹلائٹ سے دیکھیں نا تو وہ رخ سیدھا خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہے. اچھا جی, وہ سمجھو کہ اسلام کی اوائل کی مسجد میں سے ایک تھی, مساجد میں سے ایک تھی. وہاں مدرسہ شروع ہو گیا, تعلیم و تربیت شروع ہو گئی. اچھا جی, 1965 میں بڑی طوفانی بارشیں ہوئیں تو اس کا چھت گرا. تو جب چھت گرا تو اس کا ایک مقفل تھا, کمرہ جو نا تالا لگا ہوا تھا, مقفل. تو اس میں سے نا بہت سارے قرآن پاک کے نسخے, کچھ 4,500 نسخے بھی گرے, اور قدیم ترین نسخے تھے. ان میں سے ایک نسخہ یہ تھا جس پہ وہ ڈبل وہ ہوئی تھی, جس کی کاربن ڈینٹنگ کی گئی, تو پتہ چلا یہ سب چیزیں. اب جامعۃ الازہر کی یونیورسٹی پروفیسر صاحبہ انہوں نے بعد میں تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ بھائی وہ مشق کی کتاب تھی. وہ نہیں جب لکھتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو ظاہر وہ مدرسہ تھا, تو بچے وہاں پڑھنے لکھنے آتے تھے, قرآن پاک سیکھنے آتے تھے, سبق یاد کر کے لکھتے تھے. تو بچے کی درسی کتاب تھی بیسیکلی, جس پہ وہ قرآن پاک لکھا کرتا تھا, غلط ہو جائے تو مٹا کے صحیح لکھ دیا کرتا تھا. اس بات کو لے کے دیکھیں جی قرآن پاک 2 ہیں تو 2 چیزیں نکل آئی ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ میرا بھتیجا ہے, ٹھیک ہے, وہ نا دیواروں پہ بڑی لکیریں مارتا ہے, بڑی لکیریں مارتا ہے اور گند کرتا رہتا ہے. اب کچھ ایسا ہو جاتا ہے دنیا میں, ایک بہت بڑا طوفان آ جاتا ہے, سیلاب آ جاتا ہے, ساری دنیا ملیہ میٹ ہو جاتی ہے. جو خشک ہے وہ تر ہو جاتا ہے, جو تر ہے وہ خشک ہو جاتا ہے. 8,000 سال بعد انسانوں کا کہیں سے پھر سے جنم ہوتا ہے اور پھر سے ترقی کرتے ہیں, یہاں تک پہنچتے ہیں, ملک جہانگیر اقبال کے گھر پہنچتے ہیں, دیوار دریافت ہوتی ہے, اس پہ لکیریں دیکھتے ہیں, کہتے ہیں وہ یہ کیا حکمت کے موتی نے لگائے ہوئے تھے یہاں پہ. تھوڑی عقل استعمال کرو. لازمی نہیں کہ بات کرو اسلام کے خلاف مل گئی ہے تو اس کو آپ پکڑ کے ہی بیٹھ جاؤ. تو میں نے کہا یہ چیز میں تھوڑی سی کلیئر کر لوں اسٹارٹ میں کہ یہ سین ہے. ان کی باتیں بڑے مزے کی ہوتی ہیں, لگتا ہے ایسا ہے کہ بھائی کہ اس سے بس تحقیقات وہ جو 1400-1500 سال میں تمام اسلام دشمن نہیں کر سکے, ان لوگوں نے وہ کام کر دیا جی, ثابت کر دیا قرآن پاک 1 نہیں 2 ہیں. ان کو اتنا نہیں پتا ہے, کہتے ہیں کہ یار مصر میں الگ الف پڑھا جاتا ہے, واو پڑھا جاتا ہے, تو تحریف کی گئی ہے لفظوں کی. بھائی قرآن پاک کہتے ہیں 7 لہجوں میں پڑھا جاتا ہے, ہر لہجے کا, ہر گرامر کا جو ہے وہ تلفظ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب پنجابی اردو بول رہا ہو, پٹھان اردو بول رہا ہو, ایک طرف سندھی اردو بول رہا ہو, بلوچ اردو بول رہا ہو, ایک مہاجر اردو بول رہا ہو, تو سر بولی اردو ہی جا رہی ہوگی کہ 7 مختلف لہجے ہوں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, ایکسنٹ کا فرق ہوتا ہے, گرامر کا فرق ہوتا ہے. تو یہ اتنی کوئی بڑی چیزیں نہیں ہوتی ہیں جس پہ آپ اتنا بڑا ہوا اٹھا دیں کہ جی فلانا ہو گیا, دمکانا ہو گیا. کوئی سالڈ بات کریں, کوئی دلیل سے بات کریں, جسے مزہ بھی آئے بات کرنے میں. تو میں کہا یہ چیزیں میں پہلے اسٹارٹ میں کلیئر کر دوں. اچھا, اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ سمجھنے کی یہ اصل میں جو حالیہ نکلا ہے نا, وہ ایک خاص قسم کے ایک صحافی ہیں. ہاں, وہ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں, وہاں امریکہ میں ہوتے ہیں. وہ ان کی طرف سے بڑا ریسرچ وغیرہ کی, بھائی میں نے بہت ریسرچ کی, جبکہ میرے خیال میں اس میں ایز سچ کوئی ریسرچ کا کام تھا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے بہت پیسے دے کے کتابیں منگوائی ہیں اور یہ کیا وہ کیا. یہ چیزیں بہت ایزیلی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں, بہت اچھے ریسرچ آرٹیکل اس پہ لکھے جا چکے ہیں, اور یہ آج کا قصہ نہیں ہے, بہت پرانا قصہ ہے. ایون بخاری مسلم کی حدیثیں اگر آپ دیکھیں نا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خود حدیثیں مروی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل آتے تھے, اور آپ نے کہا کہ مجھے صرف ایک لہجے پہ قرآن دیا گیا, تو میں نے اصرار کیا کہ عربوں کے لیے پڑھنا مشکل ہوگا, اس کے جو ہے نا وہ احرف کا ورڈ یوز کیا گیا عربک میں نا, احرف کا. تو اس میں نا بہت ٹیکنیکل ڈسکشن ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے لیے حرف بڑھائے جائیں, حرف مطلب لغات بڑھائی جائیں. تو حضرت جبریل نے ایک بڑھائی, پھر دوسری, پھر تیسری, اس طرح کرتے کرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پھر اس طرح اس کو 7 پہ لے جائے گیا. تو 7 حروف پہ, 7 احرف پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا, اور یہ قرآن مجموعہ ہے ان 7 احرف کا. یعنی ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے سے یہ چینج ہے تو یہ قرآن نہیں ہے, یا وہ قرآن ہے یہ نہیں ہے, یا یہ ہے وہ نہیں ہے. اصل میں یہ سارے قرآن یعنی 7 احرف جو ہیں جس پہ اللہ نے قرآن نازل کیا, سارے کے سارے قرآن ہے. اس کو قرآن اس کے مجموعے کا نام ہے. اب اس میں ہے کیا, اس میں ہے کہ فار ایگزامپل جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں نا, اب سورہ یوسف کا ایک وہ ہے نا, وقالت حیت لک, ایک ورڈ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بتایا نا, اس میں یہ ہے کہ وہ زلیخا نے بلایا آجو میری طرف, تو وقالت حیت لک ہے. تو ایک روایت, جیسے الگ الگ روایات ہیں ورڈز قالون وغیرہ, تو وقالت حیت لک ہے, وقالت حیت لک, الگ الگ روایات ہیں. اب اس میں ہے کہ یہ 7 لغات ظاہر ہے جب ڈفرینٹ قبیلے کے لوگ ڈفرینٹ طریقوں سے پڑھ رہے تھے, تو ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی
غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس تھے جو یہاں آرمینیا اور آذربائیجان سائٹ پہ آئے تھے. تو انہوں نے یہاں دیکھا کہ لوگ ذرا ڈفرینٹ طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ یہ جو قصہ آج بتا رہے ہیں نا, یہ قصہ اس وقت کا ہے کہ اس وقت لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ فتوے لگانے شروع کیے کہ آپ کا قرآن غلط ہے, ہمارا صحیح ہے. انہوں نے بولا نہیں ہمارا صحیح ہے. ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. مزے کی بات بتاؤں آپ کو, یہ تو چلے حضرت عثمان تو بات کے ہو گئے نا, تو عمر کی شہادت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو لے کر آئے. صحابی کا نام اس وقت میں بھول رہا ہوں, بہت پہلے میں نے شاید پڑھا تھا. تو وہ ان کو لے کر آئے تو وہ ایک سورت جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ قرآن کیسے پڑھ رہا ہے, ایسے تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا, آپ نے تو مجھے ایسے نہیں سکھایا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پڑھو. انہوں نے پڑھ کے سنایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر انہوں نے کہا رسول اللہ غلط پڑھا ہے, میں پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے سنایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دونوں نے صحیح طریقے سے پڑھا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو چونکہ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, ظاہر احرف ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے نا, یہ ہر کسی کو نہیں پتہ ہوتا اس بات کا. اب ہوتا یہ کہ ان چیزوں کو لے کے یہ پروپیگنڈا کریٹ کرنا کہ قرآن معاذ اللہ ایک دوسرے ڈفرینٹ ہے, ایک بالکل فضول بات ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ کہ قرآن خود 7 احرف پہ اترا ہے. اور یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لڑائی کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہ جو لڑائیاں ہوئی نا آپس میں آذربائیجان اور آرمینیا میں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے قرآن منگائے. آذربائیجان تو ابھی بھی لڑ رہے ہیں, یہ اس پہ ہی قرآن پہ ہی نہیں آرمینیا اور آذربائیجان کی ویسی جنگ لگی رہتی ہے. وہ اس وقت تو خیر وہ نہیں تھا. ہاں آرمینیا آذربائیجان نہیں تھے ویسے, وہ ریجن وہی تھا. تو وہاں کے لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے نا, تو ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن منگائے. اور سارے قرآن منگانے کے بعد انہوں نے اپنے پاس رکھ کے ایک حرف پہ یعنی زبر زیر پیش, جہانگیر زبر زیر پیش نہ لگانے کا بڑا ریزن تھا اس میں. زبر زیر پیش نہ لگانے کا ریزن بھی یہی تھا کہ ساتھ کی ساتھ تلاوتیں اس میں جمع ہو جائیں. بہت ٹیکنیکل چیز ہے. پھر یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا قرآن پاک پڑھنا. اچھا یہ بعد میں لگے, زبر زیر پیش بہت بعد میں لگے. اچھا انہوں نے جو صحافی ہیں انہوں نے یہی حرکت کی, انہوں نے بولا کہ بھائی یہ زبر زیر پیش ہی بعد میں لگائے گئے, یہ بھی قرآن میں ایڈیشن ہے. اگر فرض کریں میں آج لکھ کے جاؤں کنواں, لفظ کنواں لکھ کے جاؤں, اور میرے جانے کے 50 سال بعد ایک بندہ کاف پہ پیش ڈال دے, نون پہ زبر ڈال دے, اور نون غننے پہ زبر وہ جزم ڈال دے. اب وہ یہ کہے کہ بھائی چونکہ لوگوں کو پڑھنے مشکل ہو رہی تھی, لوگ کنواں پڑھ رہے تھے, لوگ کنوان پڑھ رہے تھے, تو میں نے اس وجہ سے زبر زیر پیش لگا دیا, تو کوئی شخص کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اضافہ یا زیادتی ہے؟ نہیں ہے بھائی. اس نے زبر زیر پیش اس لیے لگائیں تاکہ نان ٹیکنیکل آدمی یا جو جس بندے کی زبان اردو نہیں ہے وہ آسانی سے اس کو پڑھ سکے. یہی کیا قرآن کے ساتھ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبر زیر پیش نہ لگانے کا ریزن یہ تھا کہ ساری قرأت اس میں جمع ہو جائیں. اور وہ یہی ہوا کہ انہوں نے قریش کے لہجے پہ قرآن کو جمع کیا, اور یہ قرآن پھر آہستہ آہستہ سب میں پھیلا دیا گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو پرانی کاپیاں انہوں نے منگائی تھی نا, جس میں ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ طریقے سے وہ کیا ہوا تھا, وہ انہوں نے اس وقت اسی لیے جلا دی کہ چونکہ ہر بندہ ٹیکنیکل نہیں ہے نا, ہر بندے کی اتنی نالج نہیں ہے. اب ہوا یہ ان پہ بعد میں الزام بھی لگا آپ نے قرآن جلایا, گستاخ ان کے اوپر. یہ کس پہ؟ حضرت عثمان پہ قرآن جلانے کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا گیا کہ آپ خلیفہ ہونے کے مستحق نہیں کیونکہ آپ نے قرآن جلایا. اب یہ چیز ہے کہ اتنی ٹیکنیکل ڈسکشن یہ آج کی نہیں ہے, یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی. آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے کوئی چھوٹی ریسرچ کر لی ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں آپ نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ بھائی میں نے ان بائزڈ ہو کے, آپ نے حوالے بھی دیے کچھ ریسرچرس کے کہ میں نے ان بائزڈ ہو کے جو ہے نا کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا ہے, میں نے کچھ چیزوں کا ریسرچ کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بائزڈ ہونے کے بعد اگر ایک ریسرچر کوئی ریسرچ کر رہا ہو, تو ان بائزڈ ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس ڈیٹا کلیکشن کے وقت, سیمپلنگ کے وقت آپ کے پاس 1000 طرح کا ڈیٹا آ رہا ہو, تو کیا آپ اس ایک ڈیٹا پر, اس ایک سورس پر یقین کر کے, توجہ کر کے آپ رزلٹ نکال لیں گے جس کی بیس پر دنیا میں کسی ریسرچر نے کوئی رزلٹ نہیں نکالا؟ مطلب قرآن کے 50 سورسز ایسی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ قرآن وہی ہے جو نازل ہوا ہے. ایک سورس ایسی ہے جس پہ ہم ورسٹ سچویشن میں یقین کر بھی لیں, تو کیا آپ ایز اے ریسرچر آپ اس کو بددیانتی کنسیڈر نہیں کریں گے؟ کیا آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یار میں نے 1000 سورسز چھوڑ دیں اور میں نے ایک ریسورس پکڑ لی جس میں جو ہے نا وہ معاذ اللہ ایسی کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے؟ پھر ایک اور چیز دیکھنے کی یہ کہ یار جس چیز پر آپ وہ کر رہے ہو, آپ جس چیز پر ٹرسٹ کر رہے ہو, وہ قرآن آیا ہے جس میں 2 طرح کی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں, ایک مٹی ہوئی ہے, ایک اوپر لکھی ہوئی ہے. یعنی آپ کی پوری ریسرچ کا دار و مدار اس ایک شخص پہ جا رہا ہے جو 1300 سال پہلے گزر چکا ہے. کون تھا, کیا پتا وہ قرآن کو چینج کرنا چاہ رہا ہو, کیا 100 چیزیں ہو سکتی ہیں, 50 چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا پتا وہ بندہ ایج میں بڑا ہو لیکن اس کو قرآن لکھنا نہ آتا ہو. کیا پتا اس کو عربک ٹرمینالوجیز کا نہ پتا ہو. کیا پتا کہ وہ شرارت کرنا چاہ رہا ہو کہ قرآن میں کسی طرح کا ایڈیشن کیا جائے. میں ایک مزے کی بات بتاؤں قاضی صاحب اسی چیز میں کہ انفیکٹ میں اپنے
ذات کو بھی اس میں انکلوڈ کرتا ہوں کہ ہم لوگ بڑا وہ کہتے ہیں نا قرآن پاک کو دیکھو بھائی ہم نے یہ متن نکالی کسی نے نہیں نکالا. حالانکہ سچی بات بتاؤں ہمیں عربک گرامر کا بھی نہیں پتہ. ایک آیت جو ہے وہ دیکھو آیت صرف وہ نہیں ہوتی جو آپ اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ کس موقع پہ نازل ہوئی ٹھیک ہے. اچھا وہ وقت کیا چل رہا تھا اس ٹائم ایسا ہی ہے جس پہ اس کا نزول ہوا, کن لوگوں پہ مثال بنایا گیا, کس کی مثال دکھائی گئی, پھر اس کی تفسیر پڑھیں. 2 سے 3 بڑے جو علماء ہوں ان کی تفسیر پڑھیں آپ, ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. اس کے بعد آپ کچھ کہہ سکتے ہو کہ ہاں یار دیکھو ان 4-5 چیزوں کو ملا کے میں یہ چیز سمجھاؤں. آپ صرف اگر ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لی اور آپ کو اس کو حرف آخر سمجھ کے بیٹھ گئے نا تو سر آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گی آپ کو چیز. ایسا ہی ہے. اگر آپ جب کہتے ہیں نا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یار خود سے قرآن پاک نہ پڑھو, خود سے قرآن پاک پڑھو نہیں, اپنے پڑھے ہوئے کو حتمی نہ سمجھو, اس کو کاؤنٹر چیک کرو, واقعات کے ساتھ چیک کرو کہ بھئی کون سا واقعہ پیش آیا تھا تو یہ چیز آ گئی اس میں, اور آگے پیچھے کی آیتیں بھی پڑھو, کون سا قصہ کون سا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. بیچ میں سے ایک چیز اچک لینا اور اس پہ قائم رہ جانا تو پھر سر وہ آپ کی جو وہ بددیانتی ہے بیسیکلی کسی بھی شے کے لیے. یہ نا ابھی آپ بول رہے ہیں جیسے خود سے قرآن نہ پڑھنے کا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ہے. وہ سورۃ البقرہ نازل ہو رہی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی ہے, انہوں نے کہا رسول اللہ وہ جو رمضان کے بارے میں آئی نا خیط الابیض اور خیط الاسود کا ورڈ اللہ نے یوز کیا ہے کہ اس وقت سحری کرنا چھوڑو جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز الگ نظر آنے لگے. تو وہ صحابی یہ سمجھے کہ شاید میں دھاگا رکھوں گا تو اتنی روشنی ہو جائے کہ جس سے کالا اور سفید الگ الگ نظر آنے لگے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کی مراد یہ نہیں ہے, بلکہ کالا دھاگا رات ہے, سفید دھاگا دن ہے, اور وہ صبح صادق ہے صبح کاذب نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیئر کر دیا. صادق اور کاذب, صادق اور کاذب بھی ہوتی ہے. صادق ٹوائلائٹ کا ٹائم ہوتا ہے, وہ ہم آج کل اتنی پولیوشن میں نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے. کاذب تو روشنی پھیلی جاتی ہے آج کل ہم دیکھ لیتے ہیں. صادق جو ہے نا وہ فجر اسٹارٹ ہونے کا ٹائم ہے, اور کاذب وہ ہے جس میں اصل روشنی پھیلنا اس وقت شروع ہوتی ہے, بہت ہی معمولی سی ہوتی ہے اس وقت. چونکہ یہ بھی ہر رمضان میں یہ پنگا شروع ہوتا ہے. ہاں یہ جب تک کیونکہ روشنی نہیں ہوتی تب تک کھاس پی سکتے ہو, یہ ایک الگ ہی وہی نا. اب اس میں دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام, ہم یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں نا, ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ صحابی گئے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پوچھنے یا رسول اللہ مراد کیا ہے اس کی. ہم بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں یار قرآن کی چیز سیکھنے کے لیے اہل علم کے پاس آپ چلے جائیں, آپ ان یا تو خود اہل علم بن جائیں. ہاں وہ اس کے لیے بھی آپ جانا پڑے گا, ایگزیکٹلی سیکھنا پڑے گا. میرا ایک دوست بول رہا ہے کہ نا وہ کسی سے نا مولوی سے نہیں سیکھو, مولوی نے اپنی دکانیں چمکائی میں. میں نے بولا پھر کیا کریں قرآن, بولا ترجمہ پڑھو. میں نے کہا کس کا, اس نے بولا فلانے کا. تو وہ کون ہے؟ میں نے بولا بھائی وہیں آ گئی نا بات تو وہیں آ گئی. مولوی نام ہم نے بہت برا بنا دیا ہے, بدنام ہو گیا, اپنی بھی غلطیاں اس میں کیا وہ تھوڑی ہے کہ بندہ کچھ کرے. بٹ اگر آپ نے سائنس پڑھنی ہے تو سائنس کے ٹیچر سے ہی سمجھنا پڑے گا آپ کو. ایسا ہی ہے نا, آپ یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کے سائنٹسٹ نہیں ہو سکتے. سوری ٹو سے, میں نے بھی کوشش کی تھی, آپ نہیں بن سکتے. آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, آپ کو یونیورسٹی جانا پڑتا ہے, آپ کو مقالے لکھنے پڑتے ہیں. ایک بڑا گیم ہوتا ہے اس کا. اچھا قاری صاحب چلیں اس ٹاپک کو تو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. مزے کا ٹاپک ہے. ہاں ایک مووی ریلیز ہوئی ہے ابھی انڈیا کی, اس کا نام ہے کالکی. اچھا کالکی پہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, کالکی اوتار ہے, میں نے سن 2014 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا. کالکی پہ, کالکی اوتار پہ, کالکی اوتار. ہاں یہ بڑے مزے کا سین ہے. جب چائے لے لیں آپ کی چائے جو ہے نا رہنی چاہیے, باقی خیر ہے. چائے جو ہے نا اب اشرف المشروبات ہے یار. یہ مٹکے پتہ نہیں کیوں لے کے آئے اتنے بڑے بڑے یار. ہاں بہت بڑے بڑے کپ ہیں یار, یہ تو پکڑے بھی نہیں جاتے. چائے اشرف المشروبات ہے. ہاں ہے. اچھا ہاں, تو انڈیا کی مووی ہے کالکی نام ہے, کالکی 2488 اس کا نام ہے. اس کو میں نے وہ دیکھا, میں ریسرچ کر رہا تھا آرٹیکل ہی, تو اس پہ گوگل پہ ایڈ چل رہا تھا کالکی. میں نے کہا یار یہ تو کچھ جانا پہچانا نام ہے. 2014 میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا, اس پہ ایک کتاب آئی تھی کالکی اوتار کے نام سے. ڈاکٹر وید پرکاش ہیں, پنڈت ہیں, ہندو ہیں, سناتن دھرم سے ہیں. انہوں نے ایک بڑا تحقیقی مکالمہ رکھا تھا. کالکی اوتار ایسا جس طرح ہم امام مہدی کا ویٹ کر رہے ہیں نا, تو سناتن دھرم والے کالکی اوتار کا ویٹ کر رہے ہیں. اچھا مطلب آپ ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ ہر مذہب کسی نہ کسی سیویئر کا ویٹ کر رہا ہے. مطلب ہر مذہب کو بتایا گیا کہ ایک سیویئر ان دی اینڈ آئے گا. اچھا کالکی اوتار جو ہے اس کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں. کالکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوگا. کالکی اوتار کے باپ کا نام وشنو یش ہوگا, وشنو بھگت ہوگا.
کالکی اوتار کی ماں کا نام سمام ہوگا یا سمتھی ہوگا، اس طرح کا نام تھا. اچھا، کالکی اوتار جو ہے وہ اس کی سچائی مشہور ہوگی. اچھا، اب وشنو بھگت یا وشواس جو نام ہے، جو اس کے باپ کا نام بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وشنو کا بندہ، خدا کا بندہ. عبداللہ. سمم کا مطلب ہے امن والی، سکون والی، پیسفل. جزیرہ عرب. تو وید پرکاش نے بتایا تھا کہ کالکی اوتار کی تمام خصوصیات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں. یہ وہی کالکی اوتار جس کا ہندو انتظار کر رہے تھے. تو بڑی مزے کی کتاب ہے. اور کالکی اوتار کا مطلب ہے وشنو کا جو ہے اوتار، مطلب وشنو دنیا میں آئیں گے سب چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے. کل یگ جو چل رہا ہے اس کو ختم کریں گے، اور دنیا میں اندھیرا پھیلا اس کو ختم کریں گے. اس لیے کہا جاتا ہے ان کی جو ہندو مذہب ہے کہ اس میں 10 دفعہ وہ دنیا میں آئیں گے. تو یہ آخری اوتار ہے ان کا، کالکی اوتار جو ہے، جو آپ مطلب اس کے بقول جو ہاں ظاہر بات ہے. پھر اس میں کافی سی چیزیں ایگزیجریشن بھی ہو جاتی ہے، ایڈ بھی ہو جاتی ہیں، اور بھی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. باقاعدہ وہ ہے ان کا ایک شبی بھی بنائی ہوئی انہوں نے کالکی اوتار کی، کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں ذرہ ہے. بڑا سمبلک جو چیزیں ہیں نا، اور تمام چیزیں نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ملتی ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ دنیا کا ہر مذہب اسلام ہے، ہر مذہب اسلام ہے. وقت کے ساتھ ساتھ نام بدل گئے، طریقہ کار بدل گئے. اب عرب میں بھی دیکھ لیں آپ، جہاں خانہ کعبہ تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، مکہ کی آبادی اس وقت 500 تھی. 500 آبادی تھی مکہ کی، 500 افراد کی ٹوٹل. اس میں سے صرف 4 دین حنیف میں تھے. اچھا، دین حنیف جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین کا کہا جاتا ہے، کہ صرف 4 لوگ مکہ میں ایسے تھے جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. انہیں دین حنیف والا کہا جاتا تھا کہ یہ حنیفی ہیں، حضرت ابراہیم کے مذہب والے ہیں. تو جہاں سے مذہب کا آغاز ہوا وہاں یہ حال ہو گیا کہ کعبے کے اندر بت پڑے ہوئے تھے. تو آپ سوچیں کہ باقی جگہوں پہ کیا حال ہوگا. ایسا ہی ہے. تو یہ ہندو دھرم ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، یا اور بھی کوئی بھی دھرم ہو، یہ ان کے سٹارٹ اسلام سے ہی ہوتا ہے. جو حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کے آئے تھے دنیا میں، پھر 100 سال بعد 200 سال بعد میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، نام بدل جاتے ہیں، جو قواعد ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں، وہ بدل جاتی ہیں. تو چیزیں بگاڑ کی طرف چل جاتی ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ شبیہیں آپ کو ابھی بھی نظر آتی ہیں ہر مذہب میں. اچھا، میں تھوڑا سا اس سے پوائنٹ آف ویو تو تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے. جیسے قرآن کی آیت بھی ہے نا سورہ بقرہ کی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ نے بتایا، یہ سورہ بقرہ کی بڑی اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی رہتی ہیں لوگوں کی. اور میں بتایا جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا جو یہودی ہوئے، والنصارى والصابئین، صابئین کے بارے میں پتہ نہیں کہ ہے کون. ہاں، وہ ایک اوپینین ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون تھے. تو یہ جو یہودی، یہ جو نصرانی ہیں اور یہ جو مسلمان ہیں، اللہ نے کہا جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کیا وہ جنت میں جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اسلام اور دیگر مذاہب جتنے ہی پچھلے گزرے ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک ہیں. ہاں بالکل. ٹیچنگز میں ان میں کوئی ڈفرینس نہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن بھی خود کہہ رہا ہے مصدقا لما بین یدیہ، وہ کتاب ہے جو پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اچھا، مزے کی بات یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تصدیق کرتی ہے، اس کے باوجود بھی مشرکین نے الزام لگا دیا آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو انجیل میں لکھی ہوئی ہے. یار مطلب یہ عجیب سی بات ہے. یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ 5-6 کتابیں لکھی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ان میں تبدیلیاں آ گئی ہوں. پھر ایک نیا ایک تحقیقاتی بورڈ بیٹھے کہ یار دیکھو کون سی باتیں ٹھیک رہ گئی ہیں، کون سی خراب ہیں. جو ٹھیک باتیں ہیں ان سے کتاب بنا لو کہ یہ ٹھیک باتیں تھیں، باقی جتنا بھی ہے وہ سب فضولیات اس میں ایڈ کیا گیا. تو قرآن پاک جو ہے نا وہ ٹھیک باتیں ہیں جو تمام مذاہب میں بتائی گئیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور پھر اس کو حتمی کر دیا گیا. اور ایسا ایک معجزہ کر دیا قرآن پاک کے ساتھ کہ یہ اس سے بھی کروڑوں لوگوں کو ازبر ہوگی. اور جب سے یہ اس کی آیتیں اترنا شروع ہوئی ہیں تب سے لوگوں نے اس کو یاد کرنا شروع کیا. یہ دلوں کے تھرو جو ہے جا رہی ہے، آگے بڑھتی جا رہی ہے. یہی ہے. تو مجھے تھوڑا سا وہ تھا، میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اب اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اور دوسرا قرآن کہہ رہا ہے من یبتغی غیر الاسلامی دینا فلن یقبل منہ، کہ اب اسلام کے علاوہ جو بھی ریلیجن
فالو کیا جائے گا, لوگ تلاش کریں گے اس کو, لوگ اس کی طرف جائیں گے, تو اللہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ کرسچینٹی جودازم اپنے جب اصل اس میں تھی, رنگ میں تھی, جب اصل وہ تھا, اس پہ تو اسلام ہی تھا بیسکلی, وہ ٹیچنگ سیم تھی, چاہے ریلیجن کا نام کچھ اور ہو. جب اسلام آیا, آپ علیہ السلام جو ریلیجن لے کر آئے وہ اسلام تھا, وہ ٹیچنگ بہرحال آلموسٹ سیم نہیں, صرف تھوڑی بہت تبدیلی اللہ نے جو کی ہے وہ نماز روزہ وغیرہ ان چیزوں میں کی ہے. عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, عقائد بالکل وہی ایز اٹ از ہیں. اسلام میں تو بہت سارے جو رولز ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت موسوی جو ہے وہ چلتے ہیں. انفیکٹ یہ جو جس کو سب سے زیادہ وہ کیا جاتا ہے, تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ بھائی جو پلٹ جائے مرتد کی سزا موت والا, یہ تورات میں, یہودی مذہب میں ہے بیسکلی. یہ وہاں سے تورات میں صرف مرتد کی سزا موت نہیں ہے, بد عہدی کی سزا ہی موت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پھر یہ بنو قریظہ کے ساتھ یہی ہوا نا, آپ علیہ السلام نے کہا بھائی میں فیصلہ کروں یا سعد بن معاذ کریں, جو یہودی سے مسلمان ہوئے, اور میں قرآن سے ڈیسیجن لوں یا تورات سے لوں. اب انہوں نے کہا سعد بن معاذ ہمیں فیور کریں گے, وہ یہودی سے مسلمان ہوئے, اور تورات سے ڈیسیجن, انہوں نے کہا تورات سے ڈیسیجن لیں اور سعد بن معاذ لیں گے. اچھا, وہ سیویئرلی انجرڈ تھے بیٹل آف احزاب میں نا, ان کے ہاتھ تقریباً کٹ گیا تھا, وہ صرف ایک نس سے اٹکا ہوا تھا ان کا ہاتھ. تو وہاں پہ جب ان کو ڈیڈ بیڈ پہ ان کو لے جایا گیا, وہاں پہ ان سے پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا اچھا بھائی مجھ سے ڈیسیجن لینا ہے تو ان سب کو, کیونکہ تورات میں تو یہی لکھا ہوا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ بولتے نا آپ علیہ السلام ڈیسیجن لے, تو آپ بدر کی طرح معاف کر دیتے. یار میں کیا بتاؤں آپ لوگ کو. اچھا, میں نے پہلی والی میں ذکر کیا تھا, اتفاق سے میرے اور قاری صاحب دونوں ماشاء اللہ عمرہ کر چکے ہیں زندگی میں. ہم لوگ نا زیادہ تر پاکستانی ہو گئے یا انڈینز جو آڈینس دیکھنے والی ہے, یار زندگی میں کچھ بھی کریں نا, آپ ایک دفعہ عمرہ کرنے لازمی جائیں, ایک دفعہ مدینے کا چکر لازمی لگائیں. ہم جتنے قصے کہانیاں پڑھتے رہے نا آج تک بچپن سے حضور اسلم کی رحمت کے, اور یار آپ وہاں داخل ہوتا ہے نا, ان کیفیات کو الفاظ میں بندہ جنا نہیں. میں پتہ ہے, میں اپنے تمام دوستوں کو کہتا ہوں یار کچھ بیچو باچو, ایک دفعہ جاؤ. ایسا ہی ہے. آپ, میں بتا نہیں سکتا, میں سمجھا نہیں سکتا کہ جب ہو سکتا ہے ایک دو دن آپ کو کچھ فیل نہ ہو, میں اپنی اگر بات کروں, لیکن جس دن آپ کو جانا ہوگا نا, جس دن آپ کو وہاں سے, اور آپ آخری دن وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, دل پھٹتا ہے یار. ایسی محبتیں, اتنا سکون. وہ کہتا ہے کہ میں اس ذات کو چھوڑے کہاں جا رہا ہوں. انہیں ایک دم ریئلٹی چیک ملتا ہے کہ برو. تو اللہ پاک سب کو توفیق دے. اور دوسری مزے کی بات بتاؤں, کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ یار پیسہ نہیں ہے یا فلانا نہیں ہے. یار وہ بلا لیتے ہیں, اور آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا کہ سب ہوا کیسے, یہ تدبیر کیسے بنی, تقدیر کیسے گھومی, اور میں یہاں پہ کیسے پہنچ گیا. میں تو گھر پہ تھا, میں یہاں کیسے, یہ سب کچھ کیسے ہوا چکر جو ہوا ہے. اللہ پاک سب کو جو ہے توفیق دیں. اور جب بھی کوئی جائے نا تو پھر مجھے لازمی یاد رکھے یار, مجھے لازمی یاد رکھے. اس کے علاوہ ایک اور مزے کی چیز, ٹاپک ہو گیا کہ میرے ایک اچانک ایک خیال آیا کہ یار دنیا کتنے عرصے سے 4.5 ارب سال, ہاں یہ جو سیارہ جو ہے, ہاں 4.5 ارب سال انسان ہومیڈیوس جو ہے, اس کی ایک اندازن بھی جو میکسیمم ہسٹری آپ نکال لو نا, 3 لاکھ 2 لاکھ 2 لاکھ 2 سے 3 2 لاکھ بلکہ 1 سے 2 لاکھ سال یا 50,000 سال کی زراعت کی ہسٹری ہے. مطلب کہ کھانا پینے کا ڈھنگ اس کو 50,000 سال پہلے پتہ چلا ہوگا. اور 4.5 ارب سال دنیا, چلو شروع میں گرم ہوگی, 1 ارب سال ٹھنڈا ہونے میں اس کو لگ گیا ہوگا. مطلب انسان کا ٹوٹل دورانیہ جو ہے نا اس دنیا میں, یہ اتنا ہی ہے کہ آپ 24 گھنٹے سوئے ہو, بیچ میں ایک لمحے کے لیے آپ کی آنکھ کھلی اور بند ہو گئی ہے. انسان ٹوٹل اتنا ہے, دیٹس اٹ. اگر اس ٹائم لائن میں ہم دیکھیں نا تو ہم شاید ہم ڈاٹ بھی نہیں ہیں. اگر دنیا کی ٹائم لائن میں ہم ایک ڈاٹ کی ویلیو بھی نہیں رکھتے اپنے شروعات سے لے کے اپنے اختتام ہو جانے تک. جس تیزی سے ہم جا رہے ہیں نا اختتام کی طرف,
جتنی جدت آتی رہے گی انسان اتنا تباہی کی طرف جاتا رہے گا, یہ انسان کی فطرت میں. پھر نئی کوئی آ جائے گی چیز. ایگزیکٹلی. اب میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں صرف ہم ہی تھے, ہم سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, تو یہ بڑی زیادتی نہیں دنیا کے ساتھ بھی, اور بہت ہی زیادہ خود کو اوور اسٹیمیٹ نہیں کرتے ہم لوگ اس چیز کو. اچھا دیکھو یہ اتنا بڑی اس پہ مطلب ڈفرینٹ اوپینینز ہیں اسکالرس کے بھی اور سائنٹسٹ کے بھی نا. تو میں بھی گزشتہ دنوں پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک حدیث دیکھی جس میں آپ علیہ السلام وسلم نے دنیا کی تخلیق کا وہ بتائیں, فریزز بتائیں 6 دنوں کا نا, آپ علیہ السلام وسلم نے حدیث میں بتایا. مزے کی بات یہ اس میں میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام وسلم نے بتایا کہ جمعرات کو اللہ نے چوپائے پیدا کیا اور جمعہ کو انسان پیدا کیا. چوپائے مطلب وہ مخلوق جو رینگتی ہے, جس کے 4 پیروں پہ چلتی ہے. 4 پیروں چلے نہ بھی ضروری نہیں ہے, کبھی 2 پیروں پہ بھی چل جائے وہ, ہاں, لیکن 4 اس کے وہ ہوں یا رینگ کے چل رہی ہو جو بھی ہے. اب ایسے میں یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے یعنی چوپائے پہلے پیدا کیے ہیں, یعنی جانور پہلے تھے. جانور سے مراد یہ ہے کہ مخلوق تھی جو انسانوں میں سے تھی. اب مزے کی چیز یہ ہے کہ آپ علیہ السلام وسلم نے قرآن میں بھی 6 ایام کا ورڈ یوز کیا کہ 6 دنوں میں ہم نے پیدا کیا. حضرت جو ضحاک تھے, جو مفسر تھے قرآن کے بھی, انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ دن نہیں ہے جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں ایک دن. انہوں نے اپنی فہم کے مطابق اس کو اپنے احتیاطاً اندازے کے مطابق انہوں نے سمجھا کہ وہ ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. انہوں نے یہ اوپینین کب دیا؟ حضرت امام ضحاک 2ری-3ری صدی کے مفسر ہیں, آج سے 1900, یہ ابھی کی بات نہیں ہے یہ. ہاں, یہ اتنے پرانے مفسر ہیں. یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ہمارے دن ریلیٹیوٹی آف ٹائم والا جو تھیوری ہے وہی نا, وہ انہوں نے اس وقت کہا. سبھی لوگوں کو پتا تھا کہ دیکھو وقت جو ہے نا وہ کانسٹنٹ شے نہیں ہے. ہاں, تو انہوں نے یہ کہا. اچھا, پھر ان کے ساتھ 2-3 اور مفسرین بھی تھے, لیکن کچھ مفسرین اس طرف گئے کہ بھائی اللہ نے اس طرح پیدا کیا جس طرح یہ ہے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ امام جو حافظ ابن کثیر ہیں, جنہوں نے بدایہ و نہایہ لکھی ہے, انہوں نے, جس کو آپ بات کرو نا 1 ارب سال ٹھنڈے ہونے میں لگے, سائنس سے کہتے ہیں نا کہ بارش ہوئی, انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک الگ فریز بیان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے ایک فریز میں آسمان سے صرف پانی برسایا ہے زمین پہ بس. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پانی ہے یہ ایلین ہے اس دنیا میں, یہ بھی باہر سے اترا ہے. یا آپ البدایہ والنہایہ اٹھا لینا, یہ مطلب میں کیا بول رہا ہوں, اس میں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, عربی میں لکھی ہوئی ہے لیکن یہ اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہوا اس کا. یا مجھے کاپی دے دے. ہاں میں دے دوں گا, مسئلہ نہیں ہے. اس میں انہوں نے کلیئرلی لکھا ہے, انہوں نے اس کا ایک فریز بتایا الگ کہ اللہ نے ایک فریز میں آسمان سے زمین پر صرف پانی برسایا, جس کو ہم لوگ یہ کنسیڈر. بہرحال ایک لمبے فریزز, لمبے ٹائمز گزرے ہیں جس میں. اچھا مزے کی بات یہ جو البدایہ والنہایہ میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انسان سے پہلے صرف جنات نہیں تھے, بلکہ جنات کے علاوہ بھی کچھ مخلوقات آباد تھیں, اور انہوں نے اپنی فہم کے مطابق, اپنی ریسرچ کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ 28 طرح کی مخلوقات تھیں. انہوں نے ان کے نام لکھے ہیں. مزے کی بات یہ, انہوں نے بڑا ٹیکنیکل ٹرم یوز کیا, انہوں نے ان کے لیے ورڈ یوز کیا ہن اور بن کا. ہاں یس, انہوں نے کہا کہ پہلے ہن تھے, بن تھے, یہ آپس میں بہت لڑائی ان کی فساد ہوتا تھا, جس کی وجہ سے اللہ نے پھر جن ان کے اوپر مسلط کیا. مزے کی چیز یہ ہے کہ جنات نے ان کو ایگزائل کیا ہے. جنات نے ہن اور بن کو مارا بھی, لیکن ان کی بہت ساری مخلوقات کو ایگزائل کیا. ایگزائل کا مطلب سیارے سے نکال دیا. اب سیارے سے نکال دیا, اب یہ کہاں گیا اللہ بہتر جانتا ہے, ہمیں تو ہم ظاہر ہمیں نہیں پتہ کہ کیا کہاں ہیں یہ. پھر اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ بھی نا آسمانوں میں دروازوں کا بھی ذکر ہے. ہاں ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ, جنات کی کمانڈ دیکھیں آپ کہ کسی مخلوق کو ایگزائل کر سکتے ہیں دنیا سے, ان کے پاس اتنی کمانڈ ہے. پھر مزے کی چیز یہ کہ جب جنات نے یہاں پہ باقاعدہ طور پہ رہنا شروع کیا تو تھی ان کے پاس بھی فری ول, ہن اور بن کے پاس بھی فری ول تھی. اب اللہ نے نا ان کو جب فری ول دی, ان کو اللہ نے جب یہاں پہ دنیا کا سردار وردار عزازیل کو بنا دیا, شیطان کو بنا دیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا جس کے لیے دنیا بنائی گئی تھی. اس لیے فرشتوں نے کہا کہ فساد کرے گا, کیونکہ فرشتے غیب کا علم نہیں جانتے تھے, فرشتے دیکھ چکے تھے نتیجہ. ایسے اوہ نائس. ہاں, اب سین یہ ہوا کہ عزازیل نے یہ کہا کہ بھائی کیوں, میں ہوں تو سپیریئر, میں تو کر رہا ہوں لیڈ, میں تو بادشاہ ہوں, میں تو چلا رہا ہوں, میں تو رول کر رہا ہوں اس کو سب کو. اچھا چونکہ فرشتوں میں وہ نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے نافرمانی کی, فرشتوں کے دل میں اللہ نے یہ سوال ڈالا کہ بھائی یہ سوال کرو
کیا سپیریورٹی ہو سکتی ہے اس مخلوق کی جو آپ بنانے جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ خلیفہ کا ورڈ یوز کر رہے ہیں. خلیفہ میں تو ایک میننگ تو یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والا، ایک میننگ یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنی کچھ پاورز دے کے بھیجی ہوں کہ جاؤ زمین پہ وہ کام کرو جو میرے کرنے گئے، یعنی انصاف قائم کرنا، یعنی عدل قائم کرنا، لوگوں کے درمیان رزق تقسیم کرنا، لوگوں میں جو ہے وہ معاملات کو سلجھانا. اس لیے انسان ذرا سے بگڑ جائے نا تو انسان کو خدا بننے میں نا یہی چیز وہ یہ دیکھتا ہے نا کہ بھائی خدا کیا کر سکتا ہے، رزق کھلا سکتا ہے، میں بھی کھلا رہا ہوں. وہ اپنے آپ کو نا فرعون، نمرود، آج کے حکمران دیکھ لو، سب دیکھ لو، یہ بیسیکلی خدا ہی تھے سارے. ایسا ہی ہے. تو پھر وہ یہ ہوا، پھر وہ مکالمہ ہوا، بڑا مشہور مکالمہ ہوا. اس کے بعد یہ معاملات یہاں تک پہنچ گیا. مزے کی چیز یہ ہے کہ کچھ اسکالرز یہ لکھتے ہیں کہ آپ کو میں بات بولوں تو آپ چونک جائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حنون اور بنون تھے نا، ہن اور بن، ان میں سے بعید نہیں ہے، وہ ظاہر ایک ہائپوتھیسس ہے، کچھ بعید نہیں ہے کہ ان کی لاشیں ہی زمین کے اندر سے نکل رہی ہیں، جن کو آج ہم ڈائناسورز یا ایکسپوزٹ کہتے ہیں. ہاں اب میں اس پہ کیا اوپینین دے سکتا ہوں، ظاہر ہے میں نے وہ فاسلز دیکھے نہیں ہیں، دیکھ بھی لیے ہوتے تو بھی میں کیا ہی کہہ سکتا تھا اس حوالے سے. کچھ جنہوں نے دیکھے بھی ہیں وہ بھی اس حوالے سے کیا کہہ سکتے ہوتے تھے. اب مزے کی چیز یہ کہ وہ اسکالر جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے ایگزائل کرنے میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جسم لطیف نہیں تھے، وہ جنوں اور فرشتوں کی طرح نور یا آگ سے نہیں بنے ہوئے تھے، وہ اس جسمانی جسم کے ساتھ تھے. کیونکہ ڈائناسورس تو ظاہر ہے وہ ہڈیاں وڈیاں ہیں نا، جو بھی فاسلز ملے ہیں، ان پہ یہ شاب ثاقب مارے گئے ہوں، پتہ نہیں کیا کیا گیا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے کیا صورتحال رہی ہو. لیکن اچھا اسی حوالے سے نا مجھے وہ، میں ہمیشہ آپ سے خیر میری بحث چلتی رہتی ہے اس پہ، وہ جب اپنا غامدی صاحب کی جو تھیوری آف ایولیوشن جو بیان کرتے ہیں، میں اس کا بہت بڑا فین ہوں بیسیکلی. اچھا وہ سین یہ ہے کہ بھائی غامدی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بنایا گیا، دنیا میں ہی رکھا گیا، ان کا پتلا یہیں پہ سکھایا گیا، ان کی پورا جو ایولیوشن پروسیس ہے نا ان کے پتلے کا، وہ دنیا میں ہی ہوا. صحیح ہے. اچھا ان کی جو جنت بنائی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی اور بی بی حوا کی، وہ جنت دراصل ایک ہوتا ہے نا ٹیسٹنگ گراؤنڈ جو ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر ہی رکھا، کیونکہ ان کو دنیا کے لیے بنایا گیا تھا. صحیح ہے. ان کو عذاب کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا، وہ بنے ہی دنیا کے لیے تھے. ایک بہانہ بن گیا وہ چیز دنیا میں جلدی ٹیسٹنگ گراؤنڈ میں آنے کا، اپنا سوری ایگزامینیشن ہال میں آنے کا. وہ پہلے جیتے تھے، سیکھ رہے تھے، جس طرح آپ ڈرائیونگ اسکول جاتے ہیں تو وہاں ایک مخصوص ماحول میں ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، آپ ہر چیز بہتر مل رہی ہوتی ہے، آپ سے ماحول سے آشنا ہو رہے ہوتے ہیں، ساتھ وہ اسسٹنٹ بیٹھا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے ایسا کرو ویسا کرو. جب وہ تیار ہو گیا پتلا، تبھی شیطان ایک طرف سے گھستا تھا، دوسری طرف سے نکلتا تھا کہ ارے کیا چیز بنا رہا ہے اللہ پاک، کیا پتلا بنا رہا ہے. دنیا میں دیکھتے تھے یہ کیا چیز بننے والی ہے، جس کی اتنی خاطر مدارت ہو رہی ہے، اتنا اس پہ توجہ دی جا رہی ہے، پورا سلو پروسیس. آسمان میں وہ پروسیس شاید ایک لمحے کا ہو، پر دنیا میں وہ پروسیس جو ہزاروں سال کا تھا. وہ ٹائم کا وہ فرق ہے نا، کہ تیار ہو رہا ہے، بن رہا ہے، پورا پروسیس ہو رہا ہے. کیوں اللہ پاک ہر کام نا جو آؤٹ آف وے جائے کرے اس کو اللہ پاک معجزہ کہتا ہے، اس کو کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. باقی اللہ پاک ہر چیز ایک پروسیس کے تھرو کر کے لے کے آتا ہے. ہاں ایک طریقہ اللہ پاک کا. اللہ پاک چاہتا کیا بھائی تھی کہ کوئی کافر ہوتا ہی نہیں. کیا مسئلہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اعلان کرتے پوری دنیا مسلمان ہو جاتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر بھی کھائے، بھوکیں برداشت کی، اچھا نکالے گئے اپنے علاقوں سے، تمام تکلیفیں برداشت کی. تو ایک پروسیس ہوا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پاک نے چیٹنگ کر دی یار، وہ کرتا نہیں ہے. وہ مقابلہ جو برابری کا ہوتا ہے. وہ شروع میں بتاتا ہے میں کہاں میں ساتھ دوں گا، کہاں میں ساتھ نہیں دوں گا، کہاں میں اختیار دے رہا ہوں، کہاں میں اختیار نہیں دے رہا. تو ٹھیک اسی طرح دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا آیا، پورا پروسیس اس کا کمپلیٹ ہوا. کہاں سے وہ پانی سے نکلے، کیچڑ میں کتنے عرصے پڑے رہے، کیچڑ سے کوئی سوکھے، پھر سارا روح پھونکنے کا سلسلہ ہوا. یہی وجہ ہے کہ شیطان بہکانے میں کامیاب ہوا. اگر وہ جنت میں ہوتے، آسمان والی جنت میں، تو شیطان کا دخل کیسا ہوا وہاں پہ؟ شیطان تو وہاں داخل نہیں ہو سکتا جنت میں، تو نکال دیا گیا تھا نافرمانی پہ. اور ہم مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت بی بی حوا کو شیطان نے بہکایا. شیطان دنیا میں تھا، یہ بھی دنیا میں تھے، یہ اس ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے اندر آیا، اس نے بہکایا. اور بہکایا اکثر لوگ ہے مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک ماننا ہے
کہ وہ خوشہ گندم کھا لیا ہے یا اس طرح کے کھا لیا. میں گاندھی صاحب کی اور میرے بقول کہ قرآن پاک اس میں بہت زیادہ میٹافوریکلی بات کر رہا ہے. اصل میں ان کو سب کچھ کھانے کی اجازت تھی, صرف جسمانی طور پہ تعلق کا قائم کرنے کی اجازت نہیں تھی. آپ نے بھی تعلق قائم نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ دنیا کا پروسیس, یہاں کا کام نہیں ہے. لیکن شیطان نے بہکایا تو اس پہ آ کے ان لوگوں نے وہ جسمانی تعلق قائم کر لیا. اس لیے کہتے ہیں شجر ممنوع, شجر جس میں سے نسلیں نکلتی ہیں, شجر درخت ہوتا ہے, جڑیں ہوتی ہیں اس میں سے, کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا تھا. اسی لیے ایک دوسرے پہ ان کا بے لباسی ظاہر ہو گئی. انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کہ ہم بے لباس ہو گئے, کہ وہ جو پردہ تھا وہ ختم ہو گیا. اس پہ اللہ پاک نے کہا بھائی اب جو کام دنیا میں کرنا تھا وہ تو کام ہو چکا ہے یہاں پہ, اب تم دنیا میں جانے کے تیار ہو. تو پھر وہ دنیا میں آئے اور سارا یہ پروسیس چلا اس طرح سے. میں اس پہ اگر کچھ عرض کروں نا تو دیکھیں, قرآن ویسے کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ میں نا, ویسے قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو بنا رہے تھے نا, تو اللہ نے اسی وقت کہا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو یہ بات تو طے ہے کہ بناتے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں, میں اس کو جنت کے لیے بنا ہی نہیں رہا ہوں. پہلی چیز تو طے ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ صرف ایک چیز ہے اس پہ, وہ غلطی کا ڈالا جو ہے نا, جو ہم نادانی میں مذاق میں کہتے ہیں کہ اماں ہوا کی وجہ سے ہم زمین میں آ گئے ورنہ ہم اوپر ہی رہتے, تو وہ چیز نہیں, ہم نے آنا دنیا میں ہی تھا. ایسا ہی ہے, ہاں بس وہ ایک وجہ بنی یہاں پہ آنے کی جلدی. لیکن اگر ہم غامدی صاحب کی بات کو درست مانیں تو پھر ایک سوال ابھی بھی رہ جائے گا کہ کیا کوئی نبی زنا جیسی غلطی معاذ اللہ کر سکتا ہے؟ جسمانی تعلق کا تو یہی مطلب ہے. اچھا, نمبر ایک, وہ اس وقت زنا کا کوئی تصور تھا نہیں, ٹھیک ہے. نمبر دو, ایک نئی چیز بنی تھی, ایک نئی مخلوق بن رہا تھا انسان, وہ اپنے باڈی کو بھی ایکسپلور کر رہا تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو چیز ہے کیا ہے. تو یہی تو اللہ نے منع کیا تھا. شیطان نے اس کو بھی کہا کہ بھائی یہ بہت اچھی چیز ہو جائے گی, کچھ ہو جائے گا. مطلب وہ معصومیت تھی, وہ چیز, ہوس نہیں تھی اس میں, معصومیت تھی بیسیکلی. میں بہرحال اس اوپینین پہ کیا کہوں گا, میں کوئی وہ نہیں, لیکن دیکھیں اب یہ ساری نا آبزرویشنز ہیں, غامدی صاحب کی بھی ہو گئی, باقی جن کی بھی ہو گئی. اب وہ اصل میں غامدی صاحب شاید اس بات سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سالوں گزرے نا, جس میں پتلا پڑا رہا اور وہ گیلا رہا اور شیطان ایک جگہ سے جاتا تھا دوسرے سے نکلتا تھا. ایک اسرائیلی روایت یہ بھی ہے کہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھائی گئی, اس سے پتلا بنایا گیا. وہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے یہ ایولیوشن کے پروسیس ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی مائکرو بایولوجسٹ مسلمز ہیں, مسلمز مائکرو بایولوجسٹ ہیں, ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ جو ففتق ناؤما کا مطلب ہے وہ بگ بینگ ہے. اور وہ ڈاکٹر گیری ملر بڑا مشہور سائنٹسٹ گزرا ہے, وہ کرسچن تھا اور وہ مسلمان ہوا. ایک عرصہ اس نے ایتھیزم میں گزارا. وہ قرآن پہ ریسرچ کر رہا تھا, قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. ان صحافی صاحب کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اس کو بھی پڑھ لیں ڈاکٹر گیری ملر کو. اس نے جو ہے وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پی ایچ ڈی ریسرچ اس نے ٹاپک یہ رکھا. اب مزے کی بات ہی, جس دن اس کو ڈیفینس کرنا تھا اس دن اس نے اسٹیج پہ چڑھ کے کہا بھائی میں مسلمان ہو رہا ہوں. اور اس نے اس آیت کو جو ہے نا ریفرنس, 3-4 آیتوں کو اس نے ریفرنس بنایا. اس میں سے ایک آیت یہ بھی تھی کہ اس نے کہا کہ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. تو وہ خود بھی چونکہ سائنٹسٹ تھا, تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی مسلم مائکرو بایولوجسٹ ہیں نا, وہ مزے کی چیز ہے وہ دونوں کو ساتھ رکھتے ہیں, تھیوری آف ایولیوشن کو بھی اور قرآن کی وہ جو ریسرچز ہیں, قرآن کی وہ جو آیتیں ہیں جو تھوڑا بہت سپورٹ کرتی ہیں ایولیوشن کو. میں یہ کہتا ہوں کہ صحیح ہے, ہاں سپورٹ کر رہی ہوں گے, آپ کا ایک پرسنل اوپینین ہے, لیکن یہ حتمی نہیں ہے. حتمی تو دیکھو آبزرویشنز ہیں, ہاں اپنے مشاہدات جو ہے ایسا ہی ہے, جس لیول کے ہوں, چاہے پڑھ کے ہوئے ہوں یا ہوتے نا بعض اوقات چیزیں دیکھ کے بھی آپ کے دماغ میں چیز آتی ہے کہ یار یہ چیزیں اس طرح لنک اچھا بن رہا ہے, حتمی نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ قرآن کی تفسیر, اس دن آپ کو یاد ہے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا, ایک بندے نے کہا تھا کہ میں قرآن کا مفسر ہوں, تو میں نے اس کو کہا تھا کہ تفسیر اور تعویل میں فرق بتاؤ, تو وہ نہیں بتا سکا تھا. تو یہی چیز ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتے وقت یا حدیث کی تشریح کرتے وقت ہم یہ دیکھ لیں لازمی طور پہ کہ کہیں ہم تعویل کرتے کرتے کہیں کسی حدیث کی یا قرآنی آیت کی تردید تو نہیں کر بیٹھ رہے. مطلب میں غامدی صاحب کی بات نہیں کر رہا, ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کو اگر ہم اتنا زیادہ تعویل کر کے سائنس کے قریب لانے کی کوشش کریں کہ جس میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یار ہم نے بہت بڑی خدمت کر لی, کیا پتہ کل پرسوں ترسوں 6 سال بعد 10 سال بعد سائنس کا نہیں یار, وہ اس تھیوری میں نا جب ہم نے مزید ڈیٹا جمع کیا تو اس میں تھوڑی بہت چینجز یہ مائنس پلس ہو گیا ہے, تو وہ پھر ہم پھنسیں گے وہاں پہ بعد میں جا کے. آلدو ایولیوشن پہ بہت سارے ایویڈنسز ہیں, بہت سارے. میرے خیال میں نا ہمارے بعض جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہم
ہمیں لگتا ہے کہ جب تک ہم سائنس سے تصدیق نہیں کروائیں گے نا ہر چیز اسلام کی، تب تک اسلام جو ہے وہ سچا ثابت نہیں ہوگا. یہ غلط ہے. یہی نا سائنس سید اجمل نے بڑے مزے کی بات کی تھی، لیکن لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ بھائی مین از اے سائنس. سائنس کوئی مخلوق نہیں ہے، انسان ہی ہے. انسان کا مشاہدہ ہے، انسان کا علم ہے. اس علم کو ہم نے سائنس کا نام دے دیا ہے. کل کو انسان کا علم بڑھے گا، مشاہدہ بڑھے گا، سائنس کی ڈیفینیشن چینج ہو جائے گی. ہم نے دیکھی ہیں لاس بدلتے ہوئے دیکھے ہیں، انہیں بہتری آتے ہوئے دیکھی ہے. جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے، انسان کا دماغ ترقی کر رہا ہے، سائنس میں بہتری آ رہی ہے. سائنس کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی انسان نہیں کہ میں سائنس کھڑا ہوں، میں جو بول رہا ہوں ٹھیک ہو. نو، ایک مولوی بھی جو ہے وہ پڑھائی کر کے مشاہدہ کر کے ایک سائنس کی بات کر سکتا ہے. کی ہے آپ کا پورا جو گولڈن ایج جو ہے انسانیت کا، جو عرب دنیا سے پڑا ہوا ہے، وہ مولوی تھے، مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ تھے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان پہ بھی ہم نے بڑے فتوے شتوے لگا دیے. لیکن سائنس ایک انسان ہی ہے، ایک انسان کا ہی دماغ ہے. اسٹیفن ہاکنگ بھی اسلام وہ ایک انسان ہی ہے. اور بھی جتنے بھی سائنسدان ہیں، البرٹ آئنسٹائن بھی جو تھا وہ انسان ہی تھا بھائی. اچھا جہانگیر، اگر میں تم سے ایک سوال کروں، فار ایگزامپل آج تک ہمیں جو پڑھایا جا رہا ہے، جو تھیوریز مطلب جو ہم نے پڑھی ہیں، تھیوریز، لاز وغیرہ، وہ ایک سائنٹیفک ایک وہ بیٹھی ہے، ایک کمیٹی بیٹھی ہے فار ایگزامپل، جس میں 50 سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے سپوز کر لیتے ہیں ہر سائنٹسٹ نے نمبر آف 100 آبزرویشن انہوں نے جمع کی، اور یہ 50 سائنٹسٹ نے مل کے تقریباً سمجھ لو کہ 5000 کے قریب آبزرویشنس کی بیس پہ ایک رزلٹ نکال لیا، ایک لا بنا دیا، ایک تھیوری بنا دی XYZ. میں اور آپ تک، مجھ اور آپ تک وہ تھیوری پہنچتی ہے، اور میں ہی کہتا ہوں کہ یار بڑی آبزرویشن ہے، 5000 نمبر آف آبزرویشن اچھی خاصی ہوتی ہیں. آپ بھی کہتے ہیں یار بہت، ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں کسی بھی XYZ ریزن کی وجہ سے. تو اب یہ بتائیں کہ کیا ہم ان 50 انسانوں پر ایمان نہیں لے کر آ رہے؟ بالکل لے کے آ رہے سر. ہم ان 50 لوگوں کی آبزرویشن پہ آمنا وصدقنا نہیں کہہ رہے، یہی کر رہے ہیں نا ہم. اگر فرض کریں ان 50 سائنٹسٹ کے بعد آئندہ 10 سال بعد، 20 سال بعد کوئی 100,000 سائنٹسٹ آئیں، میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا. میں پھر کہوں، لوگ بولیں گے یار یہ سوڈو سائنٹسٹ ہیں، یا اس طرح کی کچھ بات کریں گے، ان کو پتہ ہے نہیں سائنس کا. میں اس کی بات نہیں کر رہا جو آلریڈی دائر ہے، جس پہ نمبر آف آبزرویشنز لاکھوں کروڑوں ڈفرینٹ ایراز میں آئیں گے. فار ایگزامپل آپ بولیں گے کہ اگر آبزرویشن ہے کہ آسمان اوپر ہے، تو کیا پتہ کوئی آبزرویشن آئندہ آنے والے دنوں میں کہ آسمان نیچے ہے، یا اس طرح کی کوئی آبزرویشن. ظاہر ہے ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو آلریڈی آنکھوں دیکھا حال ہے نا، یہ تو سورج کی طرح روشن ہو رہے ہیں. لیکن باقی تھیوریز میں اگر ہم کسی چیز پہ یقین کر لیں تو دراصل ہم سائنس بتانے والے کہ یہ سائنس ہے، وہ بھی انسان ہے. ایگزیکٹلی. آپ اس ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ پچھلے کچھ 40 سال میں نا کوئی 8 سے 10 دفعہ سائنس انسان جو ہیں، جو سائنٹسٹ جو ہیں، وہ یہ بتا چکے ہیں کہ بھائی یہ جو انڈے کی زردی کھانی چاہیے، نہیں انڈے کی زردی نہیں کھانی چاہیے، نہیں پھر آبزرویشن آتی ہے نہیں کھانی چاہیے، نہیں اب نہیں کھانی چاہیے. مطلب آپ گڈ پروٹین بیڈ پروٹین والا جو سین ہے نا آپ کا، آپ اس میں بھی ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی کووڈ ویکسین کو دیکھ لیں آپ. ابھی اس وقت جو ہے وہ بڑی باتیں آ رہی ہیں کہ یار کووڈ ویکسین کا فلانا نقصان ہو گیا. اس کا ریزن کیا ہو؟ نمبر آف آبزرویشنز کا پتہ ہے. ہم نے اتنا ٹائم نہیں دیا کہ ہمیں ایکسپیرینس کا جو ایک وہ ہمارا ایک وہ ہونا چاہیے نا، ایکسپیریمنٹس کا جو ایک وہ سائیکل ہے، ایک سائنٹیفک ریسرچ. دنیا ساری بند ہوئی پڑی ہوئی تھی، وہ سب کچھ ہبڑ دبڑ میں چل رہا تھا. بھائی جو چیز آ رہی ہے لگاؤ یار. ہاں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، لگا دو اس کو. اب وہ پتہ چلا بعد میں لوگ بول رہے ہیں یار کاش نہ لگا. 5 سال بعد ہم سب زومبی بن رہے ہوں. You never know. ایسا ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور ہمیں یہاں پہ اختتام کرتے ہیں آج کے سیشن کا. مزہ آیا لیکن اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اس ٹاپک کنٹینیو کرتے ہیں، سائنسی آبزرویشنس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ جو انسان سے پہلے کی جو دنیا تھی نا، اس پہ کچھ تھوڑا سا کچھ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں آگے پیچھے کیا چیز چل رہی ہیں اس میں. ہوپ سو آپ لوگ کو بھی اچھا لگا ہو. اپنی رائے ضرور دیجیے گا، رائے بڑی ویلیو کرتی ہے، کیونکہ جب آپ رائے دیتے ہیں تو پھر ویڈیو کو بھی جو ہے نا وہ پھیلنے میں مدد ملتا ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ سیشن میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. مجھے قاضی محمد حارث کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.